تو اس آیت مبارکہ میں فرمایا تمہارے مستقبل میں آگے سامنے قبر ہے. فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں زاد راہ لے لو، یہاں سے اکٹھا کرو نا زاد راہ، خالی ہاتھ نہ جانا، سفر بہت لمبا ہے. اور قبر کے اندر، قبر تک رشتہ دار بھی جائیں گے، دوست و احباب بھی جائیں گے، مال بھی جائے گا. پہلے زمانے میں سارا مال بھی ساتھ لے جاتے تھے، اور فرمایا تیرے اعمال بھی ساتھ جائیں گے. دوست و احباب مال سب واپس آ جائے گا، تیرے ساتھ صرف تیرے اعمال رہیں گے. کیا رہیں گے؟ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں زاد راہ لے لو یہاں سے، اور بہترین زاد راہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کا ڈر، یہ بہترین زاد راہ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں اے عقل مندو صرف مجھ سے ڈرو، میرے علاوہ اور کسی سے بھی نہ ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو. اور اللہ فرماتے ہیں عقل مند مجھ سے ڈرے گا، اور بے وقوف ہے جو زمانے سے ڈرے گا، جو غیر خدا سے ڈرے گا اس کو تو خوف ہی مار جائے گا ہر جگہ پہ. اور فرمایا جو عقل مند ہے، جس کا مولا سے تعلق ہے، وہ صرف ایک اللہ سے ڈرے گا اور کسی سے نہیں ڈرے گا. تو فرمایا زاد راہ لے لو، خالی ہاتھ نہ جانا، تمہارے سامنے قبر ہے. میرے محترم سامعین، ہمیں حکم ہے قبرستان جایا کرو، عبرت کے لیے جاؤ تاکہ تمہیں اپنا مرنا یاد آئے، تمہیں پتہ چلے یہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں ہماری طرح مصروف تھے، ہماری طرح بزنس مین تھے، ان کو بھی سمجھانے والے بڑے آئے، مگر انہوں نے بھی کسی نے سنی اور کسی نے نہ سنی. تو فرمایا قبرستان جاؤ، کوئی 200 سال پرانی قبر ہے، کوئی 100 سال پرانی قبر، آدم علیہ السلام کے دور کی قبریں، کوئی 1000 سال پرانی قبر ہے، سوئے پڑے ہیں قبروں میں. وہ ایک جہان ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب بندہ فوت ہوتا ہے تو آگے جو اس کی روحیں ہیں وہ استقبال کرتی ہیں اس کا، نیک روحوں کا نیک روحوں سے ملاپ، اور بد روحوں کا بد روحوں سے. نیک روحیں استقبال کرتی، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، نیک روحیں استقبال کرتی ہیں، ملتی ہیں، وہ پوچھتی ہیں فلانا فلانا ہماری اولاد کیا، سب کچھ کہتے ٹھہرو ٹھہرو ذرا اس کو سانس تو لینے دو، پھر پوچھتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں فلاں بندہ، وہ کہتا وہ تو میرے سے پہلے فوت ہو گیا. اوہو، اس کا مطلب یہ وہ جہنم کی طرف چلا گیا. تو میرے محترم سامعین وہ ایک جہان ہے. قرآن پاک میں فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا. یہ جو آل فرعون ہے، فرعون اور اس کی جتنی بھی آل جو اس کے ظالم اس کے ساتھ ہیں، صبح و شام ان کو عالم برزخ میں آگ پیش کی جاتی ہے. اور شہید کے بارے میں کیا فرمایا؟ بل احیاء، زندہ ہے، عند ربہم یرزقون، اللہ کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے. ولکن لا تشعرون، فرمایا تمہیں شعور نہیں ہے، اور تمہیں شعور نہیں ہو تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد ہے ہی کچھ نہیں. یہی تو کافر کہتے تھے اذا متنا وکنا ترابا، جب ہم مٹی ہو جائیں گے کیسے اٹھیں گے، پھر تو ختم ہو گئے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم کچھ بھی نہیں تھے اس وقت ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور اب دوبارہ پیدا کرنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے. واہون علیہ، یہ تو پہلے سے بہت زیادہ آسان ہے، ہمارے لیے کیا مشکل ہے. اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے. تو میرے محترم سامعین، قبرستان جاؤ عبرت کے لیے. ہم تو جاتے ہیں تماشے کے لیے، تماشے کے لیے، عبرت کے لیے جاؤ تاکہ ہمیں اپنا مرنا یاد آئے. اور جو اپنے فوت شدگان ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں زیادہ نہیں تو رات کو سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اس کا ثواب 1 قرآن کے برابر ہے. اپنے مرحوم والدین کے لیے نیت کر لیں، عزیز و اقارب کے لیے نیت کر لیں، تو ہر روز 1 قرآن کا ثواب ان کو پہنچائیں.
اب میں نے آپ کو یہ بات بتائی ہے تو مجھے بھی شامل کر لیں. اصالہ ثواب زندہ کو بھی کیا جا سکتا ہے جی، میرے والدین کو، اساتذہ کو شامل کر لیں. تو جس کی آپ نیت کر سکتے ہیں کر لیں. پوری امت مسلمہ کی بھی نیت کر لیں. اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں. اللہ سب کو ایک قرآن کا ثواب عطا کر دیں گے.